اب رہ گیا معاملہ یہود اور ہمارے جرائم، یہودیوں کے جرائم اور ہم کہاں کس کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک میں عرض کر چکا ہوں، یہ حدیث میں بھی تقریباً ان کی بیماریوں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز فرقہ واریت، جیسے ہمیں بیماری لگی ہوئی ہے، اسی کہہ رہے ہیں اے مسجد نماز پڑھنے والے کتنے جان گے، بولو تو صحیح، نال مسجد والے کتنے جان گے، نہیں دوزخ سے جان گے، انا للہ و انا الیہ۔ یہی بیماری یہودیوں کی تھی۔ وقالوا لن يدخل الجنہ، کوئی جنت نہیں جانا، ویسے دیوبندیاں نے بس جنت جانا ہے، انا للہ و انا الیہ، بریلویوں نے جنت جانا ہے، انا للہ۔ یہ جمعہ 8 دن دونوں نام کو آئے ہوئے ہیں، اس کو بنیاد بنا لیا۔ آج بریلوی اور دیوبندی کا اور اہل حدیثوں کا تعارف ہمیں آتا ہے۔ اللہ نے میرا آپ کا نام کیا رکھا ہے قرآن پاک میں پتہ ہے؟ سورہ حج کے آخر میں اللہ فرماتا ہے ہوا سماکم المسلم، سانو اپنا اللہ نام کیا وہ سانو کوئی پتہ نہیں، ساڈے ماں پیو نے رکھا ہے گا فلانے مولوی صاحب نے رکھا ہے، اسی یہ آ گئے ہیں، اسی یہ آ گئے ہیں، وہ سانو پتہ ہے۔ جس نے میرے آپ کے ماں باپ کو پیدا کیا، ان علماء کو پیدا کیا، سارے مذاہب کو اتارا، اور جس نے نام رکھا ہے اس کو ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں۔ کیا آتا ہے ہوا، یاد کریں اس کو، ہوا سماکم المسلمین، کیا آتا ہے جی؟ میں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے، اور مسلمان کا ترجمہ کیا ہے؟ جو ہر ایک کو بولی بولی ہر ایک کو سلامتی دے، ہر ایک کو کیا دے؟ ہم دیتے ہیں، ہم تو ہر ایک کو ڈستے ہیں، غیروں کو تو چھوڑے اپنے بیوی بچوں کو معاف نہیں کرتے۔ کیسے مسلمان ہے؟ کیسے جمعہ پڑھنے آتے ہیں؟ یا میں کیسے جمعہ پڑھانے آتا ہوں؟ کیسے حج کرنے جاتے ہیں؟ ہم حاجی پہلے ہیں مسلمان پہلے ہیں؟ ہم نمازی پہلے ہیں جمعہ پڑھنے والے پہلے ہیں کہ مسلمان پہلے ہیں؟ مسلمان ہیں ہم؟ اپنے آپ کو بھی پوچھ رہے ہر بندہ۔ میں اپنی بات کروں تو اس نسبت سے دیکھا جائے تو اسلام کا کوئی کھاتا نہیں میرے پاس۔ اللہ اس بابرکت دن کے صدقے مجھے بھی اسلام کی حقیقت نصیب فرمایا، آپ کو بھی عطا فرمایا، اللہ کی امت کو عطا فرمایا۔ تو کیا بیماری تھی یہودیوں کے اندر؟ وقالوا لن يدخل الجنہ، وہ جنت کسی نے نہیں جانا الا من کان ہودن و نصارا، بس یہود و نصارا اسی بھی جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ پھر آپس میں بھی فرقہ واریت تھی، وہ یاد ہمارا ہو گیا، وہ کہتے ہیں وہ دوزخی، وہ بھی دوزخی، وہ بھی دوزخی، وہ بھی دوزخی۔ اچھا بھائی جنت کی جانا ایسے جانا، انہوں کو پوچھو اینا دے بارے چڑھا کی اے بھی دوزخی، تے جنت لے لینا نہیں ہے کرایہ جانی اللہ پاک نے۔ کیا ہماری بات وہی یہودیوں کی ساری بیماریاں ہمارے اندر۔ امام الانبیاء تو مجرموں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، یہودوں کو، عیسائیوں کو، بت پرستوں کو سینے سے لگا کر کائنات کا امام بنا دیا، ہم اپنوں کو دھکے دے دے کے پرایا بناتے جا رہے ہیں۔ کیا خوب ہماری مسلمانی، تہذیب میں تم نصارا، تہذیب میں تم، تمدن میں یہود۔ یہ کیسی مسلمانی ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود؟ کیا تک مسلمانی رہ گئی ہے؟ نہ کمٹمنٹ پہ پورا اترنا، نہ سچ بولنا، نہ نماز کا اہتمام، نہ والدین کا ادب احترام۔ کیا ہم جمعے کے لیے صرف پیدا ہوئے ہیں، رمضان کے لیے صرف مسلمان ہیں؟ جمعے میں جا کے حاضر دوارا، جیسے وہ عیسائی اتوار کو جا کے اپنا پچھلا کھاتا کلیئر کروانا، جیسے کہنا جمعے میں جا کے کلیئر کروائے، پھر ایسو نکلے، پھر چھڑا ہوندی تیز، بڑا کو تیر مارے گا، ہر سال آئے تھے روڈ جگہ میرے دادے آ رہے ہیں، وہ کہے گا جی بڑا تیر مار رہے ہیں، نہیں میرے دیدو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، بڑا مختصر طواف کیا، 5-7 منٹ میں، رش کم تھا، طواف کر کے 2 نفل پڑھے اور اپنا لیکھنا پڑھنا شروع کر دیے۔ بڑے صحابہ میں سے ہیں، حضور علیہ السلام کے خاص خادموں میں سے ہیں، تو ایک دیہاتی آدمی آیا، کہنے لگا ایڈا چھوٹا طواف، ایڈی چھوٹی طواف؟ تو میں نہ کثرت طواف سے اللہ کے ہاں بندہ بزرگ بنتا ہے، نہ کثرت دعا سے بنتا ہے۔ انسان اللہ کے ہاں 3 چیزوں کی بنیاد پہ بڑا بنتا ہے، ہمیشہ سچ بولے،
ہمیشہ جو وعدہ کرے اس کو پورا کرے، اور جو بھی اس کے ساتھ ہیں، چاہے ہمسایہ ملک ہے، چاہے ہمسایہ کام کرنے والے ہیں، چاہے گھر والے ہیں، جو بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس سے اس لوگوں کو راحت پہنچ رہی ہو، یہ 3 خوبیاں جس کے اندر پائی جائیں وہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پانے والا ہے۔ تم لوگوں نے کثرت طواف کو، کثرت حج عمرے کو، کثرت نماز کو معیار بنا کے، عبداللہ ابن عمر کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہود کی ایک بیماری کیا تھی؟ فرقہ واریت، کہ اپنے آپ کو کیا سمجھنا، بولے تو صحیح، اور آج ہم بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، بولو تو صحیح۔ سیدنا صدیق اکبر کون ہے؟ انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ سیدنا، کہ آپ نے یہاں تک فرمایا ما وهب اللہ فی صدری، رب نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا، قد صببته فی صدری ابی بکر، میں نے سب کچھ ابو بکر کے سینے میں ڈالا۔ وہ تو اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر منافق ہو گیا، کہ جو حضور کے پاس کیفیت وہ باہر آگے کیفیت نہیں، اتنی بڑی ہستی کیفیت میں تھوڑا سا فرق ہے، کہ وہ کیفیت نہیں ہے لہذا ابو بکر منافق ہو گیا۔ نافق حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے آ کے غسل دیا، وہ اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق جن کے بارے میں کیا فرمایا، میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ آخری وقت ہے، مصلی رسول پر امیر المومنین نماز کی حالت میں شہید ہو رہے ہیں، اور بیٹے نے سر کو گود میں رکھا ہوا، فرمایا ضعہ علی التراب، اس کو نیچے مٹی پہ رکھو، اور اپنے منہ کو رگڑنا شروع کیا، فرمایا ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو تباہ و برباد ہوگا اگر رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ میرے آپ کے پاس ہے کیا، اور ہم اپنے آپ کو کس کا ٹھیکیدار، بولے تو صحیح، آئے بات نہیں سمجھو کہ جنت ایسے ٹھیکیدار، جنت کا ٹھیکیدار ہے رب اپنے فضل سے معافی کر دے تو اس کی مہربانی، کرتوت تو ہمارے ایسے کہ ہمیں معافی بھی نہ ملے، معافی وہ کر دے تو اس کا احسان، وہ تیار ہے معاف کرنے کے لیے، ہم سچے دل سے ابھی بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں، یا اللہ ایک دفعہ معاف فرما لے، اللہ کی قسم کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں گناہ معاف کر دے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔